دوستو السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم ہیوسٹن امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے تھائرائڈ گلینڈ. جی ہاں، تھائرائڈ گلینڈ ایک بہت ہی اہم اینڈوکرائن گلینڈ ہے جو کہ بٹر فلائی فارم میں ہماری نیک میں اس جگہ لوکیٹ کرتا ہے. یہ ہماری باڈی کے سسٹم کے لیے انتہائی اہم ہے. یہ ہماری باڈی کے میٹابولزم کو ریگولیٹ کرتا ہے. بچوں میں جو گروتھ ہوتی ہے اور برین ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ہمارے ڈے ٹو ڈے برین فنکشن کے لیے ضروری ہے. کارڈیو ویسکولر سسٹم، فرٹیلیٹی اور بون اور مسلس کے لیے بھی یہ اتنا ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر اس کا فنکشن ڈسٹرب ہو جائے تو دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ہائپر تھائرائڈزم اور ایک ہوتی ہے ہائپو تھائرائڈزم. ہائپر تھائرائڈزم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تھائرائڈ گلینڈ جو ہے یہ اوور ایکٹیو ہو گیا ہے اور اس کی سیکریشنز جو ہیں بڑھ گئیں اور اس نے زیادہ تھائرائڈ ہارمون پروڈیوس کرنا شروع کر دیا. جبکہ ہائپو تھائرائڈزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تھائرائڈ گلینڈ جو ہے انڈر ایکٹیو ہو گیا اور اس کی جو تھائرائڈ ہارمون کی سیکریشنز ہیں وہ کم ہو گئیں. ہائپر تھائرائڈزم کے متعلق میں پہلے ہی ایک ویڈیو پوسٹ کر چکا ہوں اور اپنے اینڈ اسکرین پر بھی میں لگاؤں گا، تو وہاں سے آپ ہائپر تھائرائڈزم کو دیکھ سکتے ہیں. جبکہ آج کا ہمارا جو ٹاپک اور ہم جس پر فوکس کریں گے وہ ہے ہائپو تھائرائڈزم. ہائپو تھائرائڈزم میں مردوں کے مقابلے میں خواتین زیادہ متاثر ہوتی ہیں. ان کا جو ایج گروپ جو زیادہ افیکٹ ہوتا ہے وہ 18 سال سے 35 سال کے درمیان ہوتا ہے. اب ان کی جو علامات ملتی ہیں ہائپو تھائرائڈزم میں، ان میں شروع میں بہت تھکاوٹ ہوتی ہے لوگوں کو، وزن بڑھنے لگتا ہے حالانکہ آپ زیادہ کھا بھی نہیں رہے ہیں، ٹھنڈک لگتی ہے ان لوگوں کو، اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے، ہیئرس ہوتے ہیں وہ تھن ہو جاتے ہیں. اکثر لوگوں کو کانسٹیپیشن یا قبض رہنے لگتا ہے. بعض مرتبہ آواز میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے، مسلس میں درد رہتا ہے. خواتین میں پیریڈز جو ہیں یا تو ہیویئر ہو جاتے ہیں یا ارریگولر ہو جاتے ہیں. میموری پرابلمز ہو سکتے ہیں جن میں ڈپریشن قابل ذکر ہے. ہارٹ پرابلم ہو سکتے ہیں اس لیے کہ کولیسٹرول بھی بڑھ جاتا ہے. ابھی میں نے ہائپر تھائرائڈزم کی جن علامات کا ذکر کیا ہے میں آپ کو بہت ہی اہم بات بتانے جا رہا ہوں ان کے متعلق، ذرا غور سے سنیے. کلینک میں مریض آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا وزن بڑھ رہا ہے، حالانکہ ہم اتنا کھاتے بھی نہیں ہیں، جس کے لیے ہم نے بہت ایکسرسائزز کی، ڈائٹ پلان آزمائے، لیکن ہمارا وزن کم نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کانسٹیپیشن یا قبض بھی رہنے لگا ہے. تو ایک ڈاکٹر سوچتے ہیں کہ بھائی کہیں اس کو ہائپوتھائرائڈزم تو نہیں ہوا ہے جس کی یہ علامات ہوتی ہیں. تو جب ٹیسٹ کرایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ ہائپوتھائرائڈزم کا شکار تھے. اس کے ساتھ ساتھ خواتین ہماری جو سمجھتی ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہمارے پیریڈس کو کیا ہو گیا، یہ اچانک ہیویئر ہو گئے یا ارریگولر ہو گئے، تو یہ بھی اسی کی بڑی علامت ہے. اس کے ساتھ میموری پرابلم جن لوگ ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں پہلے ڈپریشن نہیں تھا، اب ہم بھولنے لگے، کچھ میموری ہماری ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہمیں کوئی سائکیٹرسٹ بتائیں. تو پہلے ان کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے کہیں کہ ہمارا جو ہے تھائرائڈ کا ٹیسٹ کریں. یہ آپ جب کہیں گے اور جب سمجھیں گے جب آپ کو خود علم ہوگا کہ ہائپوتھائرائڈزم کی ایک بڑی علامات میں یہ بھی ہے ڈپریشن. اس کے ساتھ ہارٹ پرابلم ہو سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ ہارٹ پرابلم کیسے ہوتے ہیں؟ ہارٹ پرابلم جب بھی آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کولیسٹرول بڑھتا ہے تو ہارٹ کے پرابلمس ہو جاتے ہیں. اور یقین جانیں کہ جب بھی مریضوں کو ہم نے پورا اینول ایگزامینیشن کرایا، پورے سارے بلڈ ٹیسٹ کروائے، تو پتہ چلا کہ وہ ان کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے. ارے بھائی کیا آپ زیادہ کھاتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں. اور پتہ جب ان کا ٹی ایس ایچ دیکھا اور تھائرائڈ ہارمون کا لیول دیکھے تو پتہ چلا کہ یہ تو ہائپوتھائرائڈزم ہے ان کو. تو یہ بات جو بتا رہا ہوں میں، جن پہ فوکس کر رہا ہوں، یہ آپ کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ بڑا ڈائٹ پلان آزمائیں، بڑی ایکسرسائز کریں وزن کے لیے اور دوسری چیزیں کریں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی کہیں مجھے ہائپوتھائرائڈزم تو نہیں ہے، جس کے لیے آپ کو چاہیے کہ وہ ٹیسٹ کروائیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جو ہائپوتھائرائڈزم کا باعث ہوتی ہیں. ان میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے ہشیموٹوز ڈیزیز. یہ ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو اپنا ایمیون سسٹم ہے، مدافعتی نظام، وہ آپ کے اپنے ہی تھائرائڈ کے خلاف اینٹی باڈیز بناتا ہے اور اس طرح آپ کے تھائرائڈ کو ڈیمیج کر دیتا ہے. اس کے بعد تھائرائڈ سرجری، کہ اگر تھائرائڈ کی سرجری ہوئی وہ پورا تھائرائڈ گلینڈ نکال دیے یا
اس میں سے کچھ پارٹ ریموو کر دیا تو ہائپوتھائرائڈزم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو کینسر ہے ہیڈ اینڈ نیک کا تو ان کو ریڈیشن دی جاتی ہے، تو یہ پاسبلٹی ہے کہ ان کو ریڈیشن کی وجہ سے وہ تھائرائڈ کے سیلز ڈیمیج ہو گئے ہوں۔ اس کے بعد انفلیمیشن آف تھائرائڈ جس کو تھائرائڈائٹس کہتے ہیں، اس سے بھی آپ کو ہائپوتھائرائڈزم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کچھ میڈیسنس ہوتی ہیں جو تھائرائڈ کے لیول کو یا پروڈکشن کو کم کر دیتی ہیں۔ ان میں قابل ذکر ایک میڈیسن ہے جسے لیتھیم کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کو دی جاتے ہیں جن کو سائکیٹرک پرابلم ہوتے ہیں۔ کچھ بچوں میں تھائرائڈ گلینڈ پیدائش سے ہی نہیں ہوتا، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں تھائرائڈ گلینڈ موجود تو ہے لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہے اور وہ ایکٹیولی تھائرائڈ ہارمون نہیں بنا پا رہا۔ اس کے علاوہ غذا میں نیوٹرینٹس کی کمی بھی ایک بڑا فیکٹر ہو سکتی ہے ہائپوتھائرائڈزم ہونے کا۔ اس کی ڈائگنوسس کے لیے بلڈ کا ایک ٹیسٹ کرایا جاتا ہے جس کا نام ہے تھائرائڈ پروفائل۔ اس میں TSH تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون اور T3 اور T4 ہارمون شامل ہیں۔ اگر TSH کا لیول بڑھا ہوا ہے اور T3 T4 کا لیول کم آئے تو اس کا مطلب ہے آپ کو ہائپوتھائرائڈزم ہے۔ اس طرح ڈاکٹر آپ کو ہائپوتھائرائڈزم کی تشخیص کر دیتے ہیں۔ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر آپ کو تھائرائڈ ہارمون کی ایک ٹیبلٹ دیتے ہیں جس کا نام ہے لیووتھائراکسن۔ یہ ٹیبلٹ لینے کے بعد آپ 2 سے 3 ہفتے میں بہتر محسوس کرتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر آپ کا یہ ٹیسٹ ریپیٹ کرواتے ہیں تقریباً 8 سے 12 ہفتے کے بعد، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کے تھائرائڈ ہارمون کا لیول نارمل ہو گیا ہے یا نہیں۔ اگر یہ نارمل ہو جاتا ہے تو پھر یہ ٹیسٹ ڈاکٹر ریپیٹ کرواتے ہیں ہر 6 مہینے کے بعد۔ ٹیبلٹ لینے میں ایک خاص احتیاط جو آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیبلٹ صبح لی جاتی ہے خالی پیٹ، یعنی ناشتے سے پہلے، اور یہ ٹیبلٹ اگر آپ لیتے ہیں تو 1 گھنٹے تک آپ کو کچھ نہیں کھانا ہوتا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی غذائیں اور خاص نیوٹرینٹس ہیں جن کو اگر آپ استعمال میں لائیں تو آپ میں تھائرائڈ ہارمون کی کمی نہیں ہوگی۔ نمبر 1 آیوڈین۔ آیوڈین جو ہے یہ تھائرائڈ ہارمون کی پروڈکشن میں بہت مدد کرتا ہے۔ یہ آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے؟ آیوڈائز سالٹ۔ جب بھی آپ مارکیٹ میں جائیں تو میک شور کریں کہ آپ آیوڈائز سالٹ خریدیں۔ اس کے علاوہ یہ ملک، یوگرٹ، ایگز اور فش سے بھی مل سکتا ہے۔ نمبر 2 سیلینیم۔ سیلینیم کیا کرتا ہے؟ یہ تھائرائڈ ہارمون کو ایکٹیو فارم میں کنورٹ کرتا ہے جو کہ بہت ضروری ہے، اور یہ کہاں سے ملے گا؟ بریزیلین نٹ سے مل سکتا ہے، فش سے جس میں ٹیونا، سیلمان، اس کے علاوہ یہ سن فلاور سیڈ سے اور مشروم سے بھی مل سکتا ہے۔ نمبر 3 زنک۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تھائرائڈ ہارمون کی پروڈکشن اور ریگولیشن میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ بیف سے، چکن سے، شیل فش سے، دالوں سے، چنے سے، پمپکن سیڈ سے اور کیشیوز سے۔ نمبر 4 وائٹامن ڈی۔ وائٹامن ڈی کا لیول جب کم ہو جاتا ہے تو یہ تھائرائڈ کے فنکشن کو متاثر کرتا ہے، اس لیے وائٹامن ڈی بہت ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کہاں سے ملتا ہے۔ سن ایکسپوجر، باہر دھوپ میں بیٹھیں اور مفت میں وائٹامن ڈی لیں۔ اس کے علاوہ فش جس میں خاص طور پہ سیلمن فش شامل ہے، ملک، سیریلز، اورنج جوس اور انڈے کی زردی۔ نمبر 5 آئرن۔ آئرن کی کمی تھائرائڈ ہارمون کی پروڈکشن کو کم کرتی ہے۔ یہ آپ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ ریڈ میٹ، پالک، دالیں اور فورٹیفائڈ سیریلز۔ دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس نے آپ کی معلومات میں بھی ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے تو اس کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔